یہ جو ہمارے جو ملا ہیں، یہ ملا گردی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ یہ ملوں کی عدالت ہے، یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے دہشت گردی کے نام پہ اور طالبانائزیشن کے نام پہ اس کو ریووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آج انہوں نے ہمارے ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے ساتھ کیا۔ جب یہ لا چیلنج ہوا تو 3 خواجہ سرا کراچی میں قتل ہوئے۔ جب ان کے قاتلوں کو پکڑا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسلام کے منافی ہیں۔ اور یہ جو کیمپین ہے یہ جماعت اسلامی جیسے لوگوں نے، جمعیت علماء اسلام جیسے جو پارٹی کے لوگوں نے، ان لوگوں نے 10-10 لاکھ ویڈیوز ہمارے جیسے مظلوم، پسے ہوئے، ظلم کے ستائے ہوئے لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائیں۔ اور ہمیں انٹرنیشنل ایجنڈا، ہمیں اس سینٹ کے فلور کے اوپر ایسے الفاظ ہمیں سننے پڑے۔ سینیٹر محسن عزیز جس کا تعلق ایک حالیہ جو جماعت ہے ان سے، پی ٹی آئی سے ہے، اس نے کہا کہ یہ غلیظ قوم ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ سینٹ کے اوپر ان کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھیں، یہ ویڈیوز میسیجز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہوئی جو کہ آپ گننا شروع کریں، ایسی ظلم کی داستان ہے۔ ہمارے خواجہ سرا قتل ہوئے اور آج اس کے اوپر جو آخری کیل ٹھونکنے کی کوشش کی گئی ہے ان ملوں کی عدالت کی طرف سے، وہ آج ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اور میں یہاں پہ نام لے کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے، جو کہ کل ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتی چلوں، یہ جو فیصلہ دیا انہوں نے جلدی کا فیصلہ دیا۔ ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی جلدی تھی، شاید انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کسی اور جگہ کسی کمیشن کا سربراہ لگا دیا جائے گا، تو اپنی نوکری پکی کرنے کے چکروں میں ہمارے جو خواجہ سرا کمیونٹی، ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، اس کے حقوق سلب کر کے اپنے انہوں نے کون سے ایرانی آقاؤں کو خوش کیا ہے کہ سعودی آقاؤں کو خوش کیا ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ۔ لیکن ہمارے حقوق کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کو ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی اس وقت انتہائی غم و غصے میں ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں، وہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں حضرت جو ہے وہ انور صاحب، اور جو دوسرے جو ہے وہ جج ہیں، ان کا نام کیا ہے، خادم حسین شیخ صاحب، ہمارا جو کوئی خواجہ سرا قتل ہوگا، اگر ہمارا کوئی ٹرانسجنڈر فرد اس کا قتل ہوگا، اس نفرت کا نشانہ بنے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قاتل ہے اور ان کے قتل کا جو ہے وہ الزام ان کے سر پہ ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی لگائی ہوئی اس آگ سے آپ ایک کمیونٹی کو لیبل کر کے کہ وہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی اسلام کے خلاف ہے، ان کی آئیڈینٹی اسلام کے خلاف ہے، آپ ان کو ٹارگٹ پہ رکھ رہے ہیں۔ کہ ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے، جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر آیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی اس کو مسترد کرتی ہے اور اس کو نہیں مانتی۔ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ عدالتیں اور خاص کر ملوں کی عدالتیں، کوئی ایسی عدالتیں یا ایسی اتھارٹیز نہیں ہیں کہ وہ میرے بطور پاکستانی شہری، بطور انسان، وہ حق جو میں لے کر پیدا ہوئی ہوں، تعلیم کا حق، شناخت کا حق، روزگار کا حق، تعلیم کا، صحت کا اور میری حفاظت کا حق، وہ مجھ سے کوئی سلب کر سکے، کیونکہ ریاست نے جب مجھے شناختی کارڈ دیا ہے، میں کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، میرا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، ریاست نے وعدہ کیا ہے میری حفاظت کا اور مجھے تمام فنڈامنٹل رائٹس دینے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ہم جب شرعی عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہی ملے جو وہاں پہ اس طریقے سے آئے تھے جیسے کسی کا ولیمہ ہوگا، وہاں پہ وہ فیصلہ سننے کے لیے ایسے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور عوام کو برگلا رہے تھے اور نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف نفرت اور بغاوت اور اس کو بلند کر رہے تھے، تو اس ٹائم پولیس خاموشی سے، خاموش تماشائی بن کے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور جب ہم وہاں پہ بیٹھے تھے تو ہم پہ نہ صرف انہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہمیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور یہ وہی اسٹیٹ
اور وہی ریاست کے یہ وہی پہریدار ہیں جنہوں نے کیا کیا، جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونے والا جلسہ تو نہ روک سکے مولویوں کے ڈر سے۔ تو آپ مولویوں کی ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنی دہشت پھیل چکی ہے، اتنی دہشت پھیل چکی ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے سارے کے سارے ان کے سامنے بس ہیں۔ تو خدا را بس کریں، یہ تمام سیاسی جماعتیں مذہب کی دکانداری بند کریں۔